السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين، صل على محمد وآل محمد، وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى، أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى، أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، صدق الله العلي العظيم۔ نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نازعات آیت نمبر 46 میں دنیا کی حقیقت اور دنیا کی ریالٹی کو بیان کر رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جہاں کئی سوالات کیے جائیں گے، ہماری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہماری جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ہماری بزنس اور تجارت کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور اسی طرح سے محبت اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے محبت کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھا۔ وہیں پر یہ پوچھا جائے گا، سوال یونیک سوال ہے۔ سورہ نازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم کتنے دن اور کتنی مدت تک دنیا میں رہے۔ کبھی کبھار انسان کو اپنی عمر بھی یاد نہیں رہتی ہے، اپنی ایج بھی یاد نہیں رہتی ہے، اور ٹائم بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ قیامت کی سختیاں، قیامت کی مشکلات اور حساب و کتاب کے لیے اتنی بھاگ دوڑ ہوگی، انسان اپنی عمر اور اپنی زندگی کو بھول جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا، بتا تو دنیا میں کتنے دن رہا، کتنے سال رہا۔ عام طور سے ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کتنے سال کا تھا، اس کی ایج کیا تھی۔ یہ سوال پوچھنا در حقیقت اس کے بارے میں جاننا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہماری تھوڑی ایج بڑی ہوتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، وہ جلدی چلا گیا، ہم تھوڑے 2-4 سال اور زندہ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا کتنے سال رہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ
اور ضحاہا قرآن مجید میں کئی جواب نقل کیے ہیں لوگوں سے جب لوگ بیان کریں گے اس سوال کے جواب میں۔ کچھ لوگ کہیں گے ہم 10 دن رہے دنیا میں، بس 80 سال گزارنے والا، 70 سال گزارنے والا، 100 سال دنیا میں رہنے والا اللہ کے سوال کے مقابل میں کہے گا ان لبثتم الا عشرا، صرف اور صرف ہم دنیا میں 10 دن رہے، وہ 10 دن کیسے گزر گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن کچھ لوگ کہیں گے ان لبثتم الا یوما، 10 دن تو بہت زیادہ ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں، ہم تو صرف دنیا میں، پوری دنیا میں، پوری زندگی میں صرف ہم نے 1 دن گزاری ہے، جسے ہم پوری دنیا کہتے ہیں۔ اتنے جھمیلے ہیں، اتنی مشکلات ہیں، اتنے ڈیز مناتے ہیں ہم لوگ، وہ سارے ڈیز ملا کر ایک ہی دن حساب کیا جائے گا۔ قیامت کے دن بندہ کہے گا پروردگار میں صرف 1 ہی دن دنیا میں رہا ہوں، بس دنیا ختم ہو جائے گی۔ یا بعض لوگ کہیں گے لبثت یوما او بعض یوم، نہیں، 1 دن تو بہت زیادہ ہے، ہم آدھا دن رہے، بس دن کا کچھ حصہ ہم نے دنیا میں گزارا ہے اور وہ دنیا ختم ہو گئی۔ یا بعض لوگ کہیں گے ما لبثوا غیر ساعۃ، بس دن، کچھ دن بھی نہیں، کچھ دن کا مطلب ہوتا ہے آف ڈے، ہو سکتا ہے ہم مارننگ دنیا میں گزاری ہو تو کہیں گے کچھ دن، ایوننگ دنیا میں گزاری ہو تو کہیں گے کچھ دن، کچھ لوگ نہیں، کچھ لمحے یا کچھ گھنٹے ہم دنیا میں رہے، دنیا ختم۔ یوں آنکھ کھلی اور آنکھ بند ہوئی، یہ دنیا ہے، یوں آنکھ کھلی اور آنکھ بند ہو گئی۔ غیر ساعۃ، اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، لمحے بھی تو کاؤنٹ میں آتے ہیں، لمحے یعنی سیکنڈز بھی کاؤنٹ میں آتے ہیں، وی کین کاؤنٹ دا سیکنڈز۔ بعض لوگ کہیں گے نہیں، ان لبثتم الا قلیلا، قلیلا میں ممکن ہے 1 سیکنڈ ہو، 2 سیکنڈ ہو، 3 سیکنڈ بھی ہم نے دنیا میں زندگی نہیں گزاری ہے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جواب مختلف کیوں ہے؟ 10 دن کا جواب ہے، 1 دن کا جواب ہے، کچھ دن کے کچھ گھنٹے کا جواب ہے، یا کچھ لمحات کا جواب میں ڈفرینسز کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، امثلہم طریقہ، جیسے تم نے دنیا کو لیا ہے ویسے ہی تمہارا جواب ہوگا، جیسے تم نے دنیا کو سمجھا ہے ویسے ہی تمہارا جواب ہوگا۔ جو گناہ گار ہیں، اور کی جگہ جملے کی طرف قرآن مجید کی آیت کہتی ہے جو گناہ گار ہیں، جو کرمنلز ہیں، ان کے لیے دنیا بڑی لگتی ہے۔ وہ کہیں گے ہم دنیا میں 10 دن رہے، لیکن جو لوگ نیک کام کرنے والے ہیں ان کے لیے دنیا بہت چھوٹی لگتی ہے۔ پروردگار ہمارا ایک سجدہ پورا نہیں ہوا کہ پوری دنیا ختم ہو گئی، ہماری 2 رکعت نماز پوری نہیں ہو پائی کہ دنیا ختم ہو گئی۔ نیک، ایسا کہا جاتا ہے نا، نیک دن جو ہے بہت جلدی گزر جاتے ہیں۔ نیک لوگ کہیں گے دنیا 1 دن کی رہی، یا آدھے دن کی رہی، یا کچھ گھنٹوں کی رہی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کمپیریزن ہے۔ کیوں دنیا کو دیکھنے کے بعد، مرنے کے بعد لوگ قیامت کے دن ایسا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتے ہیں؟ بعض کامنٹیٹر کے اس لیے کہ دنیا کو آخرت کے کمپیریزن میں لایا جاتا ہے۔ حقیقت میں ہم دنیا میں رہ کر آخرت کو بھول جاتے ہیں، کمپیریزن میں لاتے نہیں ہیں۔ جہاں پر عقیدے کی بحث ہوتی ہے، جہاں پر مشکلات کی گفتگو ہوتی ہے، جہاں پر پرابلمز کی بات ہوتی ہے، علماء کرام نے تاکید کی ہے دنیا اور آخرت کو ملا کر دیکھو۔ اگر سپریٹ کر کے دیکھو گے تو مشکلات تمہارے لیے زیادہ لگیں گے۔ دنیا اور آخرت کو ملانا ہے، یہ 2 ورلڈ نہیں ہے، the 2 world ہیں connected to each other، ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ دنیا پہلے ہے، اس کم فرام ادنا دنوف، یعنی پہلے، آخرت بعد میں ہے۔ ان دونوں کو ملا کر دیکھنا ہے۔ اس لیے بعض روایتوں میں کہا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا فارمنگ لینڈ ہے آخرت کے لیے، یہاں جو ہم بوئیں گے وہاں پر ہمیں ملے گا۔ کنیکشن ہے دونوں میں، دونوں کو الگ کر کے نہیں، دونوں کو ملا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک نابینا شخص بلائنڈ آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے گا آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا کرے، میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا رہنے دے، ایسا ہی ٹھیک ہے، جتنے دن گزار لیا اور چند دن گزار لے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ، غور کیجیے گا اس حدیث کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آخرت میں تجھے ایسی بینائی اور نعمت عطا کرے گا تو دنیا میں آرزو کرے گا کاش میں دنیا میں اندھا ہی ہوتا۔
काश दुनिया में मैं ब्लाइंड ही होता। आखिरत की नेमतों पर यकीन होना है, अल्लाह की अताओं पर यकीन अगर है तो रहने दे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे यूँ पैदा किया है। लेकिन वो ब्लाइंड कहता है नहीं या रसूल अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, चंद दिन रहूँ, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। पैगम्बर इस्लाम ने ताकीद की कि जाओ वुदू बनाओ, 2 रकात अच्छी नमाज़ पढ़ो और तुम पैगम्बर इस्लाम का वास्ता देकर दुआ करो। दुनिया में उसने नमाज़ पढ़ी, पैगम्बर इस्लाम का वास्ता दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे आँखें अता की। तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया काश ये यूं ही रह जाता तो बड़ी नेमतें इसे आखिरत में मिलती। तो आखिरत का तसव्वुर दुनिया में रहेगा तो दुनिया कामयाबी नज़र आएगी। जो गरीब है, जो परेशान हाल है, वो भी आखिरत के तसव्वुर में ज़िंदगी गुजारे तो ज़िंदगी उसकी अच्छी गुजरेगी। इसलिए कि इनाम जो मिलने वाला है आखिरत में वो बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन कुछ लोग कंपैरिजन में नहीं ले आते, दुनिया को सब कुछ समझते, हमें यही चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो लोग परेशान हो जाएंगे। आखिरत में देखेंगे सब कुछ जहाँ हमें चाहिए था वो दुनिया तो आधे दिन की थी, वो तो लज्जतें एक दिन की लज्जतें थी, अब आखिरत में लज्जतें ही लज्जतें हैं। वहाँ के लिए हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ के लिए वक्त नहीं मिलेगा। कंपैरिजन में ले आएंगे, हाँ हमें दुनिया बड़ी लगती है, आखिरत अर्ज़ लगती है, छोटी लगती है। अगर कंपैरिजन नहीं करेंगे, अगर कंपैरिजन में ले आएंगे, हाँ आखिरत बहुत है। आखिरत में मौत का तसव्वुर नहीं है, डेथ का तसव्वुर नहीं, मरने के बाद। हाँ मैं हमेशा ये जुमला कहा करता हूँ, आखिरत तक पहुँचने के लिए एक बार हमें मरना पड़ेगा, एक बार मर जाओ फिर मौत नहीं आएगी। खालिदीना फीहा, दिनों के एतबार से, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ईयर्स के एतबार से आखिरत बहुत बड़ी है। उसके मुकाबिल में दुनिया आधा दिन भी नहीं है, दुनिया चंद लम्हे भी नहीं है, आखिरत बहुत बड़ी है। काउंटिंग करेंगे तो आखिरत बड़ी है नहीं, अगर कैफियत के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से जो नेमतें हमें यहाँ मिल रही हैं, अगर आखिरत में जो नेमतें मिलेंगी अगर उनके दरमियान कंपैरिजन किया जाए, आखिरत की नेमतें हमेशा बेहतर होंगी और बाकी रहने वाली होंगी। दुनिया में जो भी नेमत मिले ना तो वो बाकी रहेगी और ना ही वो बेहतर होगी। हर नेमत के साथ यहाँ पर एक दर्द है, एक पेन है। कहा जाता है हर प्रेशर के साथ एक पेन ज़रूर यहाँ दुनिया में मिलेगा, लेकिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला जो सबसे पहले इंसान से दूर कर देगा वो पेन को दूर कर देगा, वह प्लेजर ही प्लेजर होगा। वहाँ नेमतों में कोई दर्द नहीं, ना सर दर्द और ना बदन का दर्द। अल्लाह तबारक व तआला सारे दर्द को इंसान की ज़िंदगी से दूर कर देगा। ना फिज़िकल पेन होगा, फिज़िकल बॉडी में जैसे पेन होते हैं, और ना स्पिरिचुअल पेन होंगे वहाँ पर। दुनिया में अगर फिज़िकल पेन भी ना कोई कहे मुझे आज तक कोई बीमारी नहीं आई है, लेकिन यहाँ स्पिरिचुअल पेन है, यहाँ पर रूहानी बीमारियाँ हैं। जलने वाले जलते हैं, कुड़ने वाले कुड़ते हैं, दुश्मनी करने वाले दुश्मनी करते। मैं कुछ भी ना करूँ लेकिन कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं इंसान को जीने नहीं देते। लेकिन आखिरत की नेमतों में ना फिज़िकल पेन है और ना स्पिरिचुअल पेन है। तो आखिरत बहुत बड़ी दुनिया है, तो कंपैरिजन में दुनिया बहुत ही छोटी है, जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत की नेमतों के बारे में फरमाया, ला आइनुन राअत वला उदुनुन समिअत। ऐसी नेमतें होंगी जिन नेमतों को ना तुम्हारी आँख ने देखा होगा, ना तुम्हारे कान ने सुना होगा, नहीं तुम्हारे तसव्वुर में भी ऐसी नेमतें नहीं होंगी जैसी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में साहिबान ईमान और परहेज़गारों को अता करेगा। अगर वो नेमतें चाहते हैं तो एक सलवात का सहारा दीजिएगा। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं दूसरा रीज़न क्यों ऐसा होता है, हमें हमेशा नेमत छिन जाने के बाद, नेमत के ख़त्म हो जाने के बाद हमें नेमत की कद्र का एहसास होता है। जब एहसास होता है, सेंस पैदा होता है, इट्स टू लेट। क़यामत में पता चलेगा दुनिया क्या चीज़ थी, क़यामत के दिन पता चलेगा हर लम्हा हमारा वैल्यूएबल था, क़यामत के दिन पता चलेगा हर मिनट हमारा उसकी कीमत थी। और जब पता चलेगा तो बंदा क्या करेगा, जिसने फ़ायदा उठा लिया, जिसने फ़ायदा नहीं उठाया वो क्या कहेगा अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार मुझे लौटा दे, जाऊंगा कुछ करके आऊँगा, लअल्ली आमलो
صالحان فیما ترکتو، کچھ رہ گئی قضا نمازیں پوری کر کے آؤں گا، کچھ قضا روزے رہ گئے ہیں انجام رکھ کر واپس آؤں گا۔ اللہ وہ اللہ جو 70 سال دینے والا ہمیں اس دنیا میں، 80 سال عطا کرنے والا، ہماری زندگی پوری عطا کرنے والا اللہ 2 منٹ مانگے گا بندہ برزخ میں، اللہ کہے گا نہیں اب ملنے والی نہیں ہے۔ تب پتہ چلے گا 1 منٹ کی ویلیو کیا ہے، تب پتہ چلے گا 1 منٹ کی قیمت کیا۔ پروردگار 2 منٹ چاہیے توبہ کے لیے، 2 منٹ چاہیے صدقہ دینے کے لیے، فاصدق، بعض آیتوں میں فاصدق صدقہ دوں واپس لوٹ کر آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا نہیں، ایک بار ہم نے تمہیں زندگی دے دی ہے، تم نے قیمت نہیں سمجھی تو وہ دنیا تمہیں دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ لعلی رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، لوٹا دے مجھے، میں جا کر نیک کام کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں، یہ قانون توڑا نہیں جائے گا، یہ قانون ٹوٹے گا نہیں صرف تیرے لیے، کیونکہ آخرت کا تصور بندہ کرے تو یہ دنیا واقعاً بڑی قیمتی لگتی ہے، وہاں جانے کے بعد پھر واپس بندہ نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے وقت ہمارے پاس ہم اس دنیا میں ہیں، جتنے سال ہیں، جتنے منٹ ہیں، جتنے سیکنڈ ہیں، ان سارے ٹائم کا بھرپور انسان فائدہ اٹھائے۔ ایک لمحہ بھی ہاتھ سے نکل گیا سوائے ریگریٹنس کے، سوائے پچھتاوے کے، اور کچھ ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ کتنی خوبصورت حدیث جسے بار بار علماء کرام نے دہرایا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، ویلیو دو ان کو اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو ویلیو دو اس سے پہلے کہ تمہارا بدن، تمہاری باڈی کمزور اور ویک ہو جائے۔ وہ صحت کا قبل سقمک، ہیلتھ کو ویلیو دو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ وہ غنا کا قبل فقرک، اگر سہولتیں ہیں تو اس کو ویلیو دو اس سے پہلے کہ وہ سہولتیں تمہارے ہاتھ سے چھن جائیں، پیسہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے۔ فراغ کا قبل شغلک، اگر ٹائم ہے، فرصت ہے، اپرچونٹی ہے، اس کو ویلیو دو اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ، بزی ہو جاؤ۔ دنیا تمہیں اتنا بزی رکھ دے گی، تمہیں تمہارے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں دے گی۔ نہیں، آج کی دنیا سوشل میڈیا بندے کو اتنا مصروف رکھتا ہے، بندہ اپنے بارے میں سوچنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے جملہ کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو بندہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم نہیں ہے، جملہ جھوٹ ہے، یہ لائی ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ میرا ٹائم کوئی چرا رہا ہے۔ کبھی سوشل میڈیا نے کبھی رپورٹ دیکھیے گا، ماشاءاللہ آج کل اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، ہم نے کتنا فون استعمال کیا وہ رپورٹ بنا کر ہمیں دے دیتا ہے۔ تم نے 7 گھنٹے اس ہفتے میں، 12 گھنٹے اس ہفتے میں، یا دن میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے تم نے فون پہ لگائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 گھنٹے عبادت میں گزرنے تھے، میں کہہ رہا ہوں ٹائم نہیں ہے، وہ ٹائم فون پہ چلا گیا ہے، ٹائم نہیں ہے۔ نہیں، میرے پاس بھی اتنا ہی ٹائم ہے جتنا آیت اللہ سستانی کے پاس ٹائم ہے، میرے پاس اتنا ہی وقت ہے جتنا رہبر کے پاس وقت ہے۔ وہ کیوں کامیاب ہو گئے؟ وہ کیوں ان سے دنیا پر حکومت کر رہے؟ میں کیوں ابھی غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں؟ فرق صرف اتنا ہی ہے، انہوں نے 24 گھنٹے کا پورا استعمال کیا اور میں نے 24 گھنٹے برباد کر لیے۔ اس لیے حدیث میں ہے فراغ کا قبل شغلک، اس سے پہلے کہ تمہیں فرصت ہے، ٹائم ہے، 2 منٹ تمہارے پاس بچے ہیں، اس کا استعمال کرو۔ وہ حیات کا قبل موت، ایک اپنی زندگی کو ویلیو دو۔ موت آنے سے پہلے موت بتا کر نہیں آتی۔ کسی نوجوان نے مجھے میسیج کیا، مولانا ایک نوجوان کی ڈیتھ ہو گئی، کیا ایج ہے وہ، کیا ایج ہوگی اس کی؟ میں نے گھر والوں کو فون کیا، ایج پوچھا میں نے ابھی ریسنٹلی، تو گھر والوں نے کہا 41 ایئرس۔ تو اس نے تعجب سے کہا کیا 41 سال میں 41 ایئرس میں بھی بندہ مر سکتا ہے؟ تو یہی تو انسان کو جگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو رکھا ہے۔ موت کا کوئی ٹائم معین نہیں ہے، جسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسی چاہے موت اللہ دے سکتا ہے۔ اس کے باوجود اتنا آدمی مغرور ہے، ایروگنٹ ہے، تو اندازہ لگائیے اگر موت کا پتہ چلتا تو بندہ کیا کرتا۔ تو موت کا ایک
حیات کو زندگی دے، ویلیو دے، اور موت سے پہلے موت آئے گی تو آئے گی، کسی پر یہ موت رحم کرنے والی نہیں ہے۔ ہمیں بیدار ہونا ہے، وقت کو قیمت دینا ہے، ٹائم کو دینا ہے، اور یہ دنیا آدھے دن کی ہے، اس کو اچھی طرح سے گزاریں، اس کو برباد نہ کریں کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن انسان کو افسوس کرنا پڑے۔ کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، کیا کر رہے ہو تم؟ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا۔ تمہارے پیر قبر کی طرف جا رہے ہیں، تمہاری نگاہیں دنیا کی طرف ہیں۔ بڑی بڑی عمارتیں دیکھتے ہو، دل دے بیٹھتے ہو، قدم مرقد کی طرف جا رہے ہیں اور نظر دنیا کی طرف جا رہی ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہے ہو؟ جانا کہاں ہے اور ہم سوچ کس میں رہے ہیں؟ انسان کو بیدار ہونا ہے، بیدار ہو جائے تو وہی تقویٰ ہے، بیدار ہو جائے وہی ایک اسلامی اور ایمانی زندگی ہے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورۃ وانا اعصی ویعظم النعمۃ علی فلا اجازی فکم من موہبۃ ہنیئۃ قد اعطانی وعظیمۃ مخوفۃ قد کفانی وبہجۃ مونقۃ قد ارانی فاثنی علیہ حامدا وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحًا۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ نصیحتیں خطبہ اول میں زیادہ ہو گئیں، معافی چاہتا ہوں۔ کسی بزرگ اسکالر سے جو ابو سعید ابو الخیر نامی اسکالر گزرا ہے مسلم امہ میں، اس سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آج ایک انسان کو دیکھا ہے جو ہوا میں اڑ رہا تھا، تو اس بزرگ نے کہا کیا کمال ہے اس میں؟ ہوا میں اڑنے کا کمال کیا ہے؟ ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ پھر پلٹ کر اس نے کہا کہ میں نے آج دیکھا کسی ایک انسان کو کہ وہ پانی پر چل رہا تھا، تو اس نے بزرگ اسکالر نے کہا اس میں کیا کمال ہے؟ پانی پر تو ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی چلتا ہے، ایک پلاسٹک جس میں ہیوینس نہیں ہے وہ بھی پانی میں تیرتی ہے، اس میں کمال کیا ہے؟ لکڑی کا ٹکڑا، پلاسٹک کا ٹکڑا بھی پانی میں تیرتا ہے۔ تو اس نے پلٹ کر پوچھا آخر انسان کا کمال ہے کس چیز میں؟ تو اس بزرگ اسکالر نے کہا کہ انسان کا کمال یہ ہوا میں اڑنا نہیں ہے، انسان کا کمال پانی پر چلنا نہیں ہے، انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ زندگی گزارے، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہوا میں اڑنے سے زیادہ سوسائٹی میں رہے، کمیونٹی میں رہے، نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو اور نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو۔ یہی جو پیغام ہم کئی جمعہ سے دیتے آ رہے ہیں کہ امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سلوگن لگا دیں، امن کا اور سیکیورٹی اور سیفٹی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ اٹھائے اور ایک نعرہ لگائے، نہیں، امن اور سیکیورٹی اور سیفٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے مسلمان دوسرے مسلمان سے، ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھے تو سیکیور فیل کرے، سیف فیل کرے۔ ہمارے ہاں جو سلام کا رواج ہے، سلام علیکم وعلیکم السلام، سلام صرف کلچر نہیں ہے، سلام صرف ایک تہذیب نہیں ہے، ایک ایٹیکیٹ نہیں ہے اس کو زبان پر جاری کرو اور نکل جاؤ۔ ایک مسلمان کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو سلام کرے، گریٹ کرے۔ اس سلام کے پیچھے میسیج یہ ہے کہ سلام کر کے بندہ بتاتا ہے میں تمہاری سلامتی چاہتا ہوں، گھبراؤ نہیں، نہ میں تمہاری غیبت کروں گا، نہ تم پر تہمت لگاؤں گا، نہ تمہارے مال کو نقصان پہنچاؤں گا، اور نہ تمہارے گھر کو نقصان پہنچاؤں گا، اور نہ تمہارے بزنس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ ایک سلام کے پیچھے 1000 میسیجز ہیں۔
جو میسیجز سیفٹی کے ہیں، جو میسیجز سیکیورٹی کے ہیں، ایک انڈیویجول لائف میں، ایک پرسنل لائف میں، ایک فیملی لائف میں، شوہر گھر جائے، ہسبینڈ اپنے گھر میں جائے، اپنی بیوی کو سلام کرے. کرتے ہیں سلام آپ اپنی وائف کو؟ تو کہے گھر میں جا کے سلام کرے، ہائے ہلو نہیں، سلام. سلام اور ہائے ہلو میں بہت فرق ہے. ہائے ہلو میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جی، سلام میں ایک وعدہ ہے، ایک پرومس ہے کہ جب گھر میں داخل ہو پرومس کرے بندہ سلام علیکم کہہ کر. پرومس کس بات کا؟ اب جھگڑا نہیں ہوگا، اب لڑائیاں نہیں ہوں گی، اب اننیسیسری کمنٹس نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ ہوگی. اس ایک سلام کے پیچھے کتنے میسیج ہیں انڈیویجول لائف میں، کتنے میسیج ہیں ایک سوشل فیملی لائف میں اور سوشل لائف میں. انسان سلام کا رواج ڈالے، گریٹ کرے ایک دوسرے کو، اور وعدہ دے کہ ہم تم سے نقصان ہم پہنچانے والے نہیں ہیں. جب یہ امن قائم ہوتا ہے نا، گھر بھی اچھا لگتا ہے، مومنین کا ساتھ بھی اچھا لگتا ہے. کتنے ایسے موقع ہوتے ہیں ہم کھانا کھا کر کہتے ہیں مزہ آ گیا. نہیں، کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آج مزہ آ گیا. مولا کان فرماتے ہیں بتاؤ میں تم سے سب سے مزیدار چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیں ہماری جان اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کلمات پر اور احادیث پر. مزہ آ گیا کہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نعمت اللہ پروردگار عالم ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں میں بتاؤں تمہیں سب سے مزہ کہاں آتا ہے؟ لا نعمت اہنأ من الامن. جب ایک دن تمہارا سیکیور اور سیفٹی کے ساتھ گزر جائے، رات ڈھلتے ڈھلتے کہو اللہ کی بارگاہ میں پروردگار آج کے دن مزہ آ گیا. کسی نے کسی کو پریشان نہیں کیا، کسی نے کسی کو تکلیف نہیں کی. مادی چیزوں پر مزہ آنا کہنا سب کہتے ہیں، اسپریچول چیزوں پر جہاں امن ہو، سیکیورٹی ہو، ایک دوسرے کا خیال ہو، بندہ کہے آج مزہ آ گیا. اسی کی طرف اشارہ کیا تھا شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. کہ بی بی فرماتے امامت اور ولایت سے کبھی دور نہ ہو جانا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حکومت سے اور ان کے فرامین سے دور نہ ہو جانا. کیوں دور نہ ہو جانے کا نقصان کیا ہے؟ بی بی فرماتے اگر تم دور ہو گئے، تمہارے درمیان سے جو سب سے پہلی چیز اٹھا لی جاتی ہے وہ سیکیورٹی اور وہ سیفٹی ہے. ولایت کے سائے میں بی بی فرماتے امن ہے، ولایت کے سائے میں سیکیورٹی ہے، ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. انڈائریکٹ یہ میسیج ہے آج کی دنیا کے تمام لیڈرز کے لیے. اگر تم لیڈر ہو تو تمہاری پہلی ذمہ داری، جیسے پچھلے خطبے میں شیخ کاظم بھوجانی نے کہا تھا، عدالت ہے. تمہاری پہلی ذمہ داری اس عدالت کے ذریعے سے امن کو قائم کرنا ہے، پہلی ذمہ داری ہے. جب ملاقات کی تھی، میرے پاس وقت نہیں ہے، 2 جملے کہہ دوں. جب ملاقات کی تھی کرسچن سکالرز نے، جیوس سکالرز تھے، کرسچن سکالرز تھے، مسلم سکالرز تھے، گروپ تھا جو سیمینار میں آئے تھے. آیت اللہ جوادی آمولی سے ملاقات کی انہوں نے. بڑے سکالرز، ایک بڑے عالم سے انہوں نے ملاقات کی. آخرت میں انہوں نے نصیحت چاہی. جب بھی کسی عالم کو دیکھنا، بزرگ عالم ہمارے شہر میں آتے ہیں، ان سے کہی کہ ایک نصیحت کریں، آپ ایک تجربہ بیان کریں، ایک ایڈوائز ہمارے لیے شاید لائف چینجنگ ایڈوائز ہو ان کی طرف سے. ایکسپیرینس ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، ایک ایڈوائز میں بھی ایک قیمت ہوتی ہے. انہوں نے کہا نصیحت کیجیے ہمیں ایک ایڈوائز. تو آیت اللہ جواد آمولی نے کہا طاقت حاصل کرو، تمہارے کنٹریز طاقت حاصل کر رہے ہیں، بس اتنا مجھے جواب دے دو. حضرت داؤد کے پاس حکومت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتھارٹی دی تھی حضرت داؤد کو. آپ کے ہاتھ میں آئرن، لوہا نرم ہو جاتا تھا، سافٹ ہو جاتا تھا. تو آپ کے ہاتھ میں لوہا آئرن نرم ہو جاتا تھا. ایک میریکل تھا حضرت داؤد کا. نرم ہو جانے کے بعد آئرن نرم ہو جاتا تھا. کیا حضرت داؤد نے اس سے تلوار بنائی یا آرمر بنایا؟ حضرت داؤد نے تلوار بنائی یا آرمر؟ تلوار نہیں بنایا حضرت داؤد نے. حضرت سلیمان کے پاس حکومت تھی، ساری دنیا پر آپ نے حکومت تھی. ایلومینیم کے ریورز آپ کے محل کے کنارے سے گزرتی تھی، آپ کو اتھارٹی تھی، اللہ نے اختیار دیا تھا، قبضہ کر سکتے تھے. کیا حضرت داؤد نے ایسے ویپنز بنائے جس کی وجہ سے قوم کو تباہ کر دیا جائے، ایک نیشن کو برباد کر دیا جائے؟ یہ مثالیں دے رہے ہیں جیوس کے انبیاء کے اور کرسچنز کے انبیاء کے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں طاقت حاصل کرو، جو بھی طاقت ہو، پاور اچھی چیز ہے، طاقت حاصل کرو. طاقت مارنے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے استعمال ہونی چاہیے. یہ جملہ
ٹو بی پونڈر، تو ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ طاقتیں کسی کو مارنے کے لیے نہیں، طاقتیں کسی کو بچانے کے لیے۔ اگر ہمارے پاس نیوکلیئر پاور بھی ہو، کسی کو مارنے کے لیے نہیں، ممکن ہے قوموں کو بچانے کے لیے استعمال کریں۔ اگر بچانے کا تصور ذہن میں ہو، دنیا میں امن قائم ہوگا، دنیا میں سیکیورٹی قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی وعدے کیے ہیں قرآن مجید میں، ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے خوف کو نکالیں گے، ہم دنیا میں امن کو بھر دیں گے، ظلم کو نکالیں گے، عدل کو بھریں گے، خوف کو، ڈر کو، فیئر کو نکالیں گے، سیکیورٹی اور سیفٹی کو بھر دیں گے۔ کب؟ جب ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔